السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کاروبار کرنے کے 4 اصول۔ پیارے بھائیوں، جزیرہ نما عرب جو کہ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ نما ہے، ایشیا کے جنوب مغربی کونے میں واقع ہے، جس کا باقی دنیا سے پیوند اور چلن ہمیشہ بڑی حد تک جدا اور مختلف رہا ہے، اگرچہ اس کا محلی وقوع علیحدگی اور انقطاعی صورت لی ہوئی ہے، تاہم بین الاقوامی اعتبار سے یہ سرزمین ایشیا، افریقہ اور یورپ کے درمیان ایک اہم رول کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے سبب اس مقام کو بین الاقوامی تجارتی سنگم اور ایک اہم رابطے کی حیثیت حاصل رہی۔ عرب کی 3 بڑے شہر تھے، مکہ، مدینہ المنورہ یعنی یثرب اور طائف۔ پیارے بھائیوں، انفرادی سطح پر بڑے اور نمائندہ شہر ہونے کے ساتھ یہ علاقائی مراکز بھی تھے جن کے ساتھ اس خطے کے لوگوں کی ضروریات وابستہ رہیں۔ مکہ بنیادی طور پر بہت بڑا تجارتی مرکز تھا۔ حج اور عمرہ کے سبب زائرین کی آمد و رفت کی کثرت رہتی، تاہم مقامی لوگوں کے مالی حالات بہت اچھے نہ تھے۔ قرآن نے اس بستی کو بواد غیر ذی زرع، بے آب و گیا بستی یعنی زمین بنجر، کالے پہاڑ، سبزہ ناپید اور پانی کی کمی، اس لیے مقامی لوگوں کے معاش کا انحصار صرف اور صرف تجارت پر ہی ہو سکتا تھا، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے دادا حضرت عبد مناف نے منظم کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ حاجیوں کی آمد و رفت کے سبب پیدا ہونے والے مالی وسائل مقامی لوگوں کی ضروریات کے لیے کافی نہیں، نوبت بعض اوقات فاقہ کشی تک آ جاتی ہے۔ چنانچہ عبد مناف نے اپنے 4 بیٹوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ مکہ اور اس کے باشندے بالخصوص قریش کی تجارت کے لیے ایک مربوط نظام وضع کریں۔ کعبہ کا متولی ہونے کی نسبت سے قریش کو دنیا میں ممتاز مقام حاصل تھا، چنانچہ حضرت ہاشم جو مکہ کے سردار اور اپنی وجاہت اور عالی سوچوں کی بنیاد پر نہ صرف خطے بلکہ شام و روم تک عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، انہوں نے مکہ کی تجارت کو مضبوط بنیادوں پہ استوار کیا۔ سال میں 2 تجارتی کاروان روانہ کی جاتی، جو کہ سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کی طرف۔ یمن کی بندرگاہ پر آیا مال یہ تجارتی کاروان لے کر شام کی منڈیوں تک جاتے اور وہاں کا مال یمن تک آتا۔ یہ دور اگرچہ لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کا تھا، تجارتی قافلے لوٹ لی جاتے، لیکن کعبہ کے متولی ہونے کے سبب ان کو ایک امتیاز میسر تھا اور یہ کارواں بحفاظت اپنی منزل تک پہنچ جاتے۔ نیز یہ کہ حضرت ہاشم نے اس قافلے کے لیے شاہان روم و عجم سے خصوصی مراعات حاصل کر رکھی تھی، ان پر کوئی ٹیکس عائد نہیں ہوتا تھا اور ان کو اعلیٰ ترین منڈیوں تک رسائی میسر تھی۔ حضرت ہاشم کی طرح آپ کے دیگر بھائیوں نے دنیا کے دوسرے خطوں میں ایسی ہی روابط استوار کر رکھے تھے، جس میں عبد شمس کی ذمہ حبشہ کا علاقہ، مطلب کے پاس یمن، جبکہ نوفل کے پاس فارس تھا، جس میں یہ شخصیات سفارتکاری کا فریضہ سر انجام دیتے۔ ان تجارتی کاروانوں کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس میں سارے مکہ نے اپنا مال شامل کیا ہوتا، اس سے حاصل ہونے والی آمدن سے پورا مکہ استفادہ کرتا، اور بطور خاص جو کم استعداد
اور حیثیت والے لوگ تھے، ان کو خصوصی حصہ دیا جاتا۔ قریش کی ان تجارتی کاروانوں اور قافلوں کا ذکر سورہ قریش میں بھی کیا گیا ہے۔ از خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تجارتی قافلوں کے ساتھ اوائل عمری میں ہی سفر فرما چکے تھے، اور بالخصوص مکہ کی سب سے بڑی تاجر شخصیت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارتی قافلہ جو آپ شام کی طرف لے کر گئے تھے، اس میں آپ کے حسن انتظام اور امانت و دیانت کے سبب ریکارڈ آمدن ہوئی۔ یہی تجارتی سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اہم حیثیت اختیار کر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہو گئی۔ مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ، اور بالخصوص حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ کا شمار کامیاب تاجروں میں ہوتا تھا۔ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت سے مسلمانوں کی مالی اور اقتصادی حالت پر ابتدائی طور پر زیادہ اچھے اثرات مرتب نہ ہوئی۔ ان کے گھر بار کے ساتھ ان کا کاروباری نیٹ ورک بھی توڑ پھوڑ کا شکار ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں تجارت کے ساتھ زراعت بھی تھی، تاہم یہاں کی اکانومی پر یہود کا مکمل قبضہ تھا، بلکہ تجارتی منڈی جو کہ بنو قینقاع کے بازار میں تھی، اس پر ان کی مکمل اجارہ داری تھی۔ مدینہ کے مقامی قبیلے اوس خزرج اپنی طویل باہمی جنگوں کے سبب اقتصادی طور پر تباہ حال تھے، اور اس تباہی میں یہود کی سازشوں کا دخل اس طرح تھا کہ انہوں نے ان دونوں قبائل کو ہمیشہ باہم دست و گریباں کروا کے رکھا، اور یوں ان کی افرادی قوت اور مالی وسائل ایک دوسرے کے خلاف صرف ہوتے، جس کا فائدہ یہود اٹھاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری صورتحال کا بخوبی جائزہ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بھی اس ضمن میں حوصلہ افزائی فرمائی، اور بالخصوص اہل قریش کی تجارتی امور میں جو مہارت تھی اس کو بروئے کار لایا گیا، اور جلد ہی یہود کی اس بالادستی کو ختم کرتے ہوئے مسجد نبوی کے ساتھ ایک نئی مارکیٹ قائم کی گئی جس کو ٹیکس فری بنایا گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ کو بالخصوص امور تجارت میں اللہ تعالی نے خصوصی فضل سے سرفراز کیا، اور آپ کا شمار اس وقت دنیا کے چند بڑے تاجروں میں ہونے لگا۔ آپ کی تجارت کا دائرہ اتنا وسیع اور وسائل اتنی زیادہ تھے کہ دنیا کی بڑی منڈیوں میں آپ کے نام کا سکہ چلتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے سبب مٹی کو ہاتھ ڈالتے تو سونا ہو جاتی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری تجارت کے 4 اصول ہیں۔ نمبر 1، میں نے سامان تجارت کبھی ادار پر نہیں لیا۔ نمبر 2، اپنا سامان کبھی ادار پر نہیں بیچا۔ نمبر 3، آمدن اور مارکیٹ کی تیزی کے لالچ میں مال کبھی ذخیرہ نہیں کیا۔ نمبر 4، بوقت فروخت اپنے مال کا عیب کبھی نہیں چھپایا۔ پیارے بھائیو، مدینہ کی مارکیٹ کا از خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالعموم ظہر کے بعد دورہ فرمایا کرتے، اور شفافیت، گراں فروشی، نرخ اور ناپ تول کے امور کا بطور خاص جائزہ لیتے۔ ایسے ہی ایک موقع پر جبکہ مدینہ منورہ میں بارش ہوئی اور ابھی اس کے اثرات باقی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تاجر خشک گندم کا ڈھیر لگائے بیٹھا ہے، اسے فروخت کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس گندم کے ڈھیر میں ڈال دیا اور اندر سے گیلی گندم نکل آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرزنش فرمائی اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، بارش سے بھیگی گندم میں نے نیچی کر دی اور نیچی سے سوکھی گندم اوپر کر لی، کیونکہ لوگ تو سوکھی گندم ہی خریدیں گے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم فرمان دنیا کو عطا کیا، من غشا فلیس منا، یعنی جس نے ملاوٹ کی مطلب خریدار کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ پیارے بھائیو، غالباً حضرت عمر رضی اللہ کے عہد کا معروف واقعہ ہے کہ ایک شخص کھجوروں کے 2 الگ الگ ڈھیر لگا کر ان کو الگ الگ قیمت کے ساتھ بیچ رہا تھا۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے استفسار پر اس نے بتایا کہ یہ 1 نمبر ہے اور یہ 2 نمبر۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئی اور فرمایا تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو طبقات میں تقسیم کر رہا ہے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے ان دونوں ڈیروں کو آپس میں ملا دیا اور فرمایا اب ان کی اوسط قیمت مقرر کر کے فروخت کرو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔